السلام علیکم۔ آج کا جو موضوع ہے وہ نماز کی شرطیں، کہ ہمارے بہت سے بھائی ایسے ہیں اور بہت سی ماں بہنیں ایسی ہیں جو اس شرط سے ناواقف ہیں، اور یہ فرائض میں سے اس کا جاننا فرض ہے۔ حالانکہ بہت سے فرائض ہم ادا کر رہے ہیں لیکن پورے فرائض کا علم نہیں، اس لیے جاننا ہمارے پر فرض ہے کہ ایک فرض بھی اگر چھوٹ جائے گا تو نماز نہیں، اس لیے جو اس کو ہمیں سیکھنا ہے اور سیکھ کر دوسروں تک پہنچانے کی نیت کرنا ہے کہ نماز کے باہر کے جو 7 فرائض ہیں وہ سب سے پہلے بدن کا پاک ہونا، کہ پوری بدن پاک ہو جائے۔ نمبر 2 کپڑوں کا پاک ہونا۔ نمبر 3 جگہ کا پاک ہونا، کہ جگہ پاک ہو۔ نمبر 4 سطر کا چھپانا۔ مردوں کی سطر کیا ہے؟ ٹھیونے سے لے کر ناف تک کا چھپانا، یہ مردوں پر فرض ہے۔ اگر کوئی مرد ٹھیونے کے نیچے سے لے کر یعنی پورا ٹھیونا چھپ جانا چاہیے اور یہ ناف چھپ جانا چاہیے تو اس کا سطر چھپ گیا۔ حالانکہ اس طریقے سے نماز نہیں پڑھنی ہے، لیکن اگر اس حالت میں بھی پڑھ لے تو اس کی نماز ہو جائے گی، اس لیے کہ یہ حدیث و قرآن کی بات ہے کہ سطر کا چھپانا۔ ادب یہ ہے کہ پورا کپڑا پہن کر آئے، پورا ڈھانک کر آئے، لیکن اگر کوئی پڑھ لے تو یہ بھی جاننا ضروری ہے نا، نہیں تو وہ یہ سمجھے گا کہ میری نماز ہی نہیں ہوگی۔ بعض اوقات اس کے پاس اتنا کپڑا ہی نہیں ہے کہ بس اتنا کپڑا ہے کہ وہ ٹھیونے سے لے کے ناف تک چھپا سکتا ہے، اب وہ اس لیے نماز نہیں پڑھ رہا ہے کہ اس کی پوری بدن کھلی ہے، اس لیے یہ جاننا ضروری ہے۔ اور پہن کے تو سارے لباس آنا ہے ہم کو مسجد میں یا گھر میں، تو یہ چیز جاننے والی ہے۔ تو یہ سطر کا چھپانا یہ چوتھا۔ اور عورتوں کا کیا ہے؟ عورتوں کا ٹخنے سے لے کر یہ ٹخنا جو نیچے ہے، جو ہڈی اس کے نیچے سے لے کے سر کے بال تک کا ڈھانکنا، یہ سطر ہے عورتوں کا۔ ٹخنے سے لے کے سر، یعنی نماز میں پورا بال ان کا ڈھکا ہونا چاہیے، اور ایسا جو پتلا دوپٹہ نہ ہو جس سے بال نظر آئے، اس لیے جو یہ عورتوں کے اوپر اور یہ مردوں کے اوپر یہ سطر ڈھانکنے کا طریقہ ہے۔ اس لیے اس میں بات بڑھ گئی کہ یہ سطر کے بارے میں بہت سے لوگوں کو معلومات نہیں ہے، زیادہ تر مرد حضرات میں یہ بات سے ناواقف ہیں۔ پتہ اسے لگے جو ہے کوئی اگر بغیر آستین کے آ رہا ہے تو بہت سے لوگ نہیں جانکار جو ہیں یوں کہہ دیتے ہیں کہ نماز نہیں ہوگی تمہاری، تم یہ ٹی شرٹ پہن کے آئے ہو، تمہاری نماز نہیں ہوگی۔ تو یہ ساری جانکاری ہونا چاہیے، اس لیے میں بتانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ اور 5واں جو ہے نماز کا وقت ہونا، کہ کس وقت میں نماز پڑھنے آیا ہوں، اس کا ٹائم کب شروع ہوتا ہے اور کب ختم ہوتا ہے، اور کب شروع ہوتا ہے، یعنی ہر وقت کے ٹائم کا پتہ ہونا چاہیے کہ بھئی ہم جو نماز پڑھنے آئے ہیں یہ اس کا ٹائم کب شروع ہوتا ہے اور کب ختم ہوتا ہے۔ یہ ہمارے اوپر فرض ہے۔ کبھی مثال کے طور پہ ہم کو جماعت نہیں ملی، اب ہم بعد میں لیٹ آئے، تو اس لیٹ آنے میں اس وقت نماز کا وقت رہتا ہے، لیکن علم نہ رہنے کی وجہ سے آدمی نماز نہیں پڑھتا، اس لیے کہ اس کے سمجھ میں آتا ہے کہ 1 گھنٹہ ہو گیا نماز ہوئے، اب تو وقت ختم ہو گیا ہوگا، حالانکہ نماز کا وقت رہتا ہے۔ اس لیے اس کا سیکھنا کیا ہے؟ فرض ہے، انشاءاللہ آئندہ بتایا جائے گا۔ اور قبلہ کی طرف رخ کرنا، یعنی ہمارا جو چہرہ ہے یہ پورا قبلہ کی طرف ہے، یہ ہمارا چہرہ جو ہے قبلہ کی طرف ہے، اس لیے بھی یہ کیا ہے؟ یہ باہر کے فرائض ہیں۔ اور 7واں نیت کرنا، کہ میں کون سی وقت کی نماز پڑھ رہا ہوں، یہ 7 ہو گئے۔ اور اندر کے یہ ہیں کہ سب سے پہلے تو نیت کرنا، سب سے پہلے تو تکبیر تحریمہ کہنا، یعنی پہلی تکبیر اللہ اکبر، یعنی پوری تکبیر منہ سے نکلنا چاہیے، یہ فرض ہے۔ اگر آپ کی رکوع کی تکبیر یا سجدے کی تکبیر چھوٹ جاتی ہے تو نماز ہو جائے گی، لیکن اگر پہلی تکبیر چھوٹ گئی، یعنی پہلی بار اللہ اکبر کہنا آپ چھوڑ دیے، تو آپ کی نماز نہیں ہوگی، اس لیے یہ فرض ہے۔ پھر قیام کرنا، یعنی سیدھا کھڑا ہونا، جھک کے نیت نہ باندھنا، ایسے نیت باندھ لی، بلکہ پورا سیدھا کھڑا ہو کر ایسے نیت باندھے، اور اس کے اندر جھکاؤ نہ ہو۔ نیت باندھنے کے بعد آدمی تھوڑا سا اپنے آپ کو جھکا سکتا ہے، تھوڑا سا، لیکن نیت باندھنے سے پہلے ایسے کر کے نیت کرنا یہ صحیح نہیں ہے، یعنی سیدھا کھڑا ہونا،
یعنی سیدھا کھڑا ہونا قیام کی حالت میں. اور تیسرا جو ہے قرات کرنا، 3 آیتوں کے بقدر قرآن کا پڑھنا، یہ فرض ہے. 3 آیتوں کے بقدر قرآن کا پڑھنا یہ ہمارے اوپر فرض ہے کہ بھئی اتنی چھوٹی سورہ ہو کہ کم سے کم اس میں 3 آیت مل جائے، یا اتنی بڑی ایک آیت ہو جو 3 آیتوں کے برابر ہو جائے. اس لیے جو یہ چیز سیکھنا ہمارے اوپر فرض ہے. اور چوتھا رکوع کرنا، یہ رکوع کرنا. اور پانچواں 2 سجدے کرنا ایک رکعت میں. اور چھٹا اتحیات کی مقدار میں بیٹھنا، یعنی اتحیات کے مقدار میں اتحیات کے برابر بیٹھنا. یہ چیزیں کیا ہیں؟ یہ فرض ہے. اس کا میں ترتیب سے پھر ایک بار دہرا دیتا ہوں. نمبر 1 جو باہر کے فرائض ہیں، بدن کا پاک ہونا، کپڑوں کا پاک ہونا، جگہ کا پاک ہونا، سطر کا چھپانا، نماز کے وقت کو پہچاننا، اور قبلہ کی طرف رخ کرنا، اور نیت کرنا. یہ ہو گیا کتنا؟ 7. اور جو اندر کے ہیں وہ کیا ہیں؟ تکبیر تحریمہ کہنا، قیام کرنا یعنی سیدھا کھڑا ہونا، اور تیسرا قرات کرنا 3 آیتوں کے بقدر، اور چوتھا رکوع کرنا، پانچواں ایک رکعت میں 2 سجدے کرنا، اور چھٹا قاعدہ کے مقدار میں یعنی تحیات کے مقدار میں بیٹھنا. یہ جو ہے نماز کے فرائض ہیں جس کی مقدار 13 ہے. اس لیے ہمیں اس کو یاد کرنا ہے اور دوسروں تک پہنچانا ہے یاد کر کے. ہم کر رہے ہیں ایک الگ چیز ہے، لیکن ہمیں یاد بھی ہو. کوئی پوچھے تو ہم فٹافٹ اس کو بتانے والے، یعنی فوراً اس کو بتا دیں. یہ ساری چیزیں ہمیں یاد ہونی چاہیے. اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق